الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال تبارك وتعالى كما ورد في سورة مائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. محترم رفقاء و رفیقات تنظیم اسلامی اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یہ خطاب جمعہ اصلاً تو آج اسکول گراؤنڈ اردو کالج یونیورسٹی روڈ گلشن اقبال میں ہونا تھا، اور اسی سے ہمارا تنظیم اسلامی کا 23واں سالانہ اجتماع شروع ہونا تھا. لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات، جبکہ ہمارے بہت سے کارکنوں کی شب و روز کی محنتیں بڑی کثیر مقدار میں صرف ہو چکی تھی، اور ایک غریب تنظیم کا خاصا زر کثیر بھی صرف ہو چکا تھا. اچانک حکم وارد ہوا اور ہمیں وہاں سے اپنا سالانہ اجتماع منسوخ کر کے اس کی جگہ یہ ایک تربیتی پروگرام شروع کرنا پڑا، کیونکہ پورے پاکستان میں اطلاع تھی ہمارے رفقا جو ہیں اپنی ریزرویشن وغیرہ کرا چکے تھے، اور یہاں جو نیگوشیشنز ہوتی رہیں اس میں بہت وقت لگ گیا، اور آخری وقت تک کوئی نہ کوئی امید کی کرن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف سے چمک اٹھتی تھی کہ شاید ان کے کہنے سننے سے کوئی بات بن جائے، ان کے حوالے سے کوئی بات بن جائے. لہذا بر وقت اگر ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا تو شاید ہم اس اجتماع کو لاہور منتقل کر لیتے، لیکن بالکل آخری وقت میں 11th آور، بلکہ ایٹ دی نک آف ٹائم جسے کہتے ہیں، چونکہ فیصلہ ہوا تو اجتماع تو یہی کرنا تھا. تو اب یہ ایک ہمارا تربیتی پروگرام ہے جو انشاءاللہ اتوار کے دوپہر تک جاری رہے گا. ہمارا جو ذر کثیر وہاں صرف ہوا، اور جو ہمارے رفقا کی خاص طور پر شب و روز کی جو محنتیں اور مساعی تھیں، بظاہر تو وہ ضائع ہو گئی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو محنت اور مشقت بھی کی گئی ہے اور جو بھی کوئی انفاق کیا گیا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کا محفوظ ہے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو شخص ہجرت کی نیت سے مکے سے روانہ ہو جائے تو خواہ مدینے نہ پہنچ پائے، درمیان ہی میں اسے موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس کا اجر واقع ہو جاتا ہے اللہ پر. یعنی لفظ ذرا سوچئے کہ بظاہر شان خداوندی سے یہ لفظ جو ہے مناسبت نہیں رکھتا. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس کا اجر تو اللہ پر لازم ہو گیا، اللہ پر واجب ہو گیا. حالانکہ ہمارے متکلمین کا یہ کہنا ہے، اور صحیح ہے، کہ اللہ پر کوئی شے واجب قرار نہیں دی جا سکتی. ہمارے اور اہل تشیع کے مابین بڑا بنیادی فرق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے، ہم کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، اس پر کسی شے کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کوئی شے واجب کر لے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے.
وہ اپنے اوپر جو شے چاہے واجب کر لے، لیکن خارج سے اس پر کوئی شے واجب نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں لفظ استعمال ہوا فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اسی طرح لہم اجرہم عند ربہم، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اجر کا ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہمیں تو جو تعلیم قرآن نے دی ہے، اور سورہ حدید اور سورہ تغابن کی آیات کے حوالے سے جو ہمارے منتخب نصاب کے اہم مضامین میں سے ہے کہ یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ جو کچھ بھی وارد ہوتا ہے انسان پر وہ اذن رب کے تحت ہے، اور رب کا فیصلہ خیر ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی ایسی شے جو دنیا میں عام طور پر سمجھی جاتی ہے کہ رنج کا باعث ہوتی ہے، کوفت کا، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، غم کا باعث ہوتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کس بات کی ہدایت؟ راضی برضائے رب رہنے کی ہدایت۔ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ وہاں اجتماع ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ خیال بھی آیا ہے تو ایمان کے منافی ہو جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو سے کاش یوں ہو جاتا، اگر یوں ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، یہاں سے شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک کوئی شے واقع ہوئی نہیں ہمیں نہیں معلوم اللہ کی مشیت کیا ہے۔ اپنی سی تگ و دو کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، محنت جاری رکھیے، جب کوئی شے واقع ہو گئی تو ثبوت ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہی تھا۔ اور مشیت اذنی جو ہے چاہے فوری طور پر ہمیں وہ شے نظر نہ آتی ہو، اس کے پیچھے خیر ہوتا ہے۔ لہذا اس میں راضی برضائے رب والی روش پر ہمارے تمام رفقا کو، مجھے معلوم ہوا کہ صدمے کسی کیفیت تاری رہی ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں پر جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ ایک میدان جو بڑا اونچا نیچا تھا، کچرا پڑا ہوا تھا، اسے صاف کیا، لیول کیا، وہاں ٹوائلٹس بنائے، وضو خانے بنائے، اور نہ معلوم کیا کچھ کیا، محنتیں کی، کتنے پوسٹر لگائے ہیں، کتنے بینرز لگائے ہیں۔ تو بظاہر آباد میں نے عرض کیا یہ ساری محنتیں، یہ سارا انفاق مال و جان، یہ گویا کہ بظاہر ضائع ہو گیا، حقیقتاً کوئی شے ضائع نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب محفوظ ہے، اور ہم اس پر راضی ہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے بدل و جان ہمیں قبول ہے۔ اب آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے صرف ایک چھوٹی سی بلکہ ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو عنوان بنایا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ تمہیداً یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مائدہ کا 7واں رکوع ہے جس میں یہ ٹکڑا وارد ہوا ہے۔ سورہ مائدہ تکمیل شریعت کی بھی صورت ہے۔ شریعت محمدی علیہ صاحب والسلام کا جو بنیادی بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملتا ہے۔ احکام کا نزول وہاں سے شروع ہوا ہے۔ مکے میں، مکی قرآن میں اخلاقی تعلیمات ہیں، ایمانیات کی بحثیں ہیں، کفر اور شرک کی نفی اور اس کا رد ہے، اور یہ کہ انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات ہیں، لیکن ابھی فقہی احکام اور شرعی احکام نازل ہونے شروع نہیں ہوئے۔ یہ مدینے میں آ کر گئے، اور مدینے میں اس کا جو پہلا بلو پرنٹ تیار ہوا ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، پھر ذرا کچھ آگے چل کر سورہ نساء میں ہے، اور پھر تکمیل جو ہے اس کی وہ سورہ مائدہ ہے۔ اور اسی میں وہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہود کے علماء نے کہا تھا کہ مسلمانوں یہ آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنا سالانہ جشن بناتے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور پسند کر لیا ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین۔ تو یہ ہے اہمیت سورہ مائدہ کی۔ اس کا یہ 7واں رکوع جو ہے، ویسے تو یہ کہ
اس کے بہت سے مقامات نہایت اہم ہیں، لیکن 7واں رکوع جو حسن اتفاق سے کہیے کہ 7 ہی آیات پر مشتمل ہے اور اپنی جگہ پر بڑا خود مکتفی ہے، ایک مضمون کی پوری بحث جو ہے اس رکوع میں 7 آیتوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ جو 7 آیتیں ہیں اس اعتبار سے بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں کہ ان میں ایک تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید ترین تنبیہ وارد ہوئی ہے کہ جن کو ہم اپنی کتاب عطا فرمائیں، اپنی شریعت عطا فرمائیں، پھر وہ ہماری کتاب اور شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک اور ظالم ہیں، وہی تو فاسق اور باغی ہیں۔ یہ 3 مرتبہ جو الفاظ آئے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بڑی شدید تنبیہ ہے اس کے اندر، بہت بڑا فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا اور فیصلہ ہے۔ پھر اس میں ذکر ہے ایک بڑے اہم علمی مضمون کا کہ 3 امتیں ہیں جن کو ہم صاحب کتاب کہیں گے اس وقت، یہود جن کے پاس تورات ہے، حامل تورات ہے، نصارہ یا عیسائی جن کے پاس انجیل ہے، اگرچہ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کی اصل کتاب انجیل ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس قرآن ہے۔ ان تینوں میں شرعی احکام آئے ہیں، اللہ کی ہدایات آئی ہیں، اور ان میں پھر جو اہم ترین مضمون ہے وہ ہے جسے میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بنایا کہ ان تینوں کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ ایک شریعت اور علیحدہ علیحدہ ایک منہاج معین کیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار متعین کر دیا۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس 7ویں رکوع کا ہم ذرا سرسری سا جائزہ لے لیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، نور بھی تھا۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اور اسی کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے وہ نبی کے جو خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے۔ ہر نبی یہی کہتا ہوا آیا ہے کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے فرما بردار میں خود ہوں۔ للذین ہادوا، یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، ان کے معاملات تمام جو بھی خصومات ہوتے تھے ان کو طے کرواتے تھے۔ والربانیون، اور نہ صرف انبیاء یہ کرتے تھے بلکہ جو ان کے اہل اللہ ہوتے تھے، ربانی اللہ والے، والاحبار، اور ان کے علماء۔ یہ خاص طور پر 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ انبیاء تو وہ ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن امت کے اندر پھر یہ 2 جو ہے دینی قیادت جو ہے عام طور پر پھر منقسم ہو جاتی رہی ہے۔ ایک ہے کہ جن کا زیادہ مشغلہ اور شغل جو ہے وہ پڑھنا لکھنا، کتاب کا علم حاصل کرنا، تفسیر کا علم ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو پھر تزکیہ نفس اور روحانی ترقی کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو ایک ربانیون اور دوسرے احبار۔ تو اللہ کے نبی بھی فیصلے کرتے تھے اور ربانی بھی کرتے تھے اور احبار بھی کرتے تھے، یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ ان پر واجب کی گئی تھی حفاظت اللہ کی کتاب کی، اور یہ کہ وہ اس پر گواہ بنا دیے گئے تھے۔ یہ گواہی عملاً بھی ہوتی ہے، قولاً بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ عملاً انفرادی سطح پر بھی ہوگی، اجتماعی سطح پر بھی ہوگی۔ آپ ایک بات کی دعوت دے رہے ہیں تو خود بھی تو کر کے دکھائیے نا۔ یہ تو نہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، دعوت تو بڑی اونچی ہے، اپنا کردار بڑا پست ہے، آپ دعوت کو بھی بدنام کریں گے۔ اور نمبر 2 یہ کہ اگر اجتماعی احکام ہے تو ان کو بھی نافذ کر کے ایک اجتماعی نظام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیجیے، ورنہ کتابوں میں لکھا ہوا ہو کہ ہمارا نظام اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، کون سنے گا، کون مانے گا؟ تو یہ شہادت قولی، شہادت عملی، شہادت انفرادی، شہادت اجتماعی،
یہ ذمہ داری تھی جو ان علماء اور احبار اور ان کے جو صوفیاء اور رہبان تھے ان کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی تھی. اسی کی طرف اشارہ ہے سورہ جمعہ کی آیت میں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جب تک تو احبار اور ربانیون یہ کام کرتے رہے بہت عمدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہی. جب انہوں نے اس مشن اور ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دیا تو فرمایا اب ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بہرحال اس کے بعد فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. تو تم میری آیات کو حقیر سے مفادات کے عوض فروخت نہ کرو. سیادت، چودراہٹ، قیادت اور اللہ کی آیات سے منہ موڑا جا رہا ہے. ہماری سیادت پر آنچ نہ آ جائے، ہماری مسندیں جو ہیں کہیں وہ ہم سے نہ چھن جائیں، ہماری جو حیثیت ہے کہیں وہ مجروح نہ ہو جائے. اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو کافر ہے. تمہارا اپنا ایک ذہن میں تصور ہے کافر کون ہوتا ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا کہ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. تمہارا اعتماد سارا غیر اللہ پر ہو گیا تو سب سے بڑا کفر یہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اس رکوع کے فوراً بعد جو رکوع آتا ہے اس میں حکم کیا ہے؟ پہلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ، اپنے مددگار نہ سمجھو، اپنے پشت پناہ نہ سمجھو. تم ان پر اعتماد کرو گے تو گویا کہ اللہ پر تمہارا اعتماد نہیں ہے، تم اللہ کے باغی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اس کے بعد دوسری آیت کو میں مفصل چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے. دوسری آیت بھی اسی سابقہ امت، اسی امت موسیٰ سے متعلق ہے. وہ بھی ختم ہوتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو نہیں فیصلے کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا تو وہی ظالم ہے. ظالم کے ایک معنی تو وہ ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں، اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن ایک قرآن مجید کی اصطلاح کے اعتبار سے ظالم کون ہوتا ہے؟ مشرک. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ہی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا. تو اصل مقام تو اللہ کا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، تم کسی اور کا حکم مان رہے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ دونوں ترجمے کیجئے، وہی ظالم ہے وہی مشرک ہے. اس کے بعد پھر تیسری آیت کے اندر اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم. یہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل تھے اور ان کے جو احبار تھے اور رہبان تھے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے ان کے پیچھے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات سے. وآتیناہ الانجیل. اور ہم نے انہیں انجیل عطا کیا. یہ دوسری کتاب ہے جو عطا کی گئی. فیہ ھدی و نور. اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. اور وہ بھی تصدیق کرتی تھی اس کی کہ جو کچھ کے اس کے سامنے موجود تھا تورات میں سے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقین کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب انجیل کو ماننے والوں کا فرض ہے کہ وہ فیصلے کریں اس کے مطابق جو انجیل میں اللہ نے نازل کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو فاسق ہیں. اور فسق جو ہے اس کے بہت سے درجات ہیں. عام فاسق فاجر ہم کہہ دیتے ہیں، مسلمان غیر محتاط ہے، غیر متقی ہے. لیکن ایک فسق ہے سرکشی کا فسق. شیطان کے بارے میں سورہ کہف میں فرمایا گیا
کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے سرکشی کی، بغاوت کی اللہ کے حکم سے۔ ان 4 آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ 3 مرتبہ کی شدید ترین تنبیہات آ گئیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے آپ پر نازل کی ہے ایک کتاب، یہ کتاب الکتاب، دی بک، دی فائنل بک، دی کمپلیٹ گائیڈنس، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود ہے پہلے سے ہے، تورات بھی انجیل بھی، یہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا قرآن مجید، لیکن تصدیق کے ساتھ ساتھ وہ مہیمنا علیہ، اب محافظ ہے ان کے اوپر، یعنی ان میں جو تحریفیں ہو گئی ہیں ان کی وضاحت اب قرآن کرتا ہے، ان کی نشاندہی قرآن کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تحریفیں ہوئی ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے محمد اب آپ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور الحق جو آیا ہے آپ کے پاس، آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس سے روگردانی کریں، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ابتدائی میں تنبیہ کر دی گئی تھی کہ اے نبی امیدوار نہ رہیے کہ یہ آپ کی تصدیق کریں گے، یہ تو کتابوں والے ہیں، یہ تو نبوت سے واقف ہیں، رسالت سے واقف ہیں، توحید کے مدعی ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ان کے کیا دقت ہوگی، یہ تو مجھے فوراً مان لیں گے۔ نہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ یہ عادی ہو گئے ہیں، ظاہر بات ہے سیادتیں ان کی ہیں، ہاتھ ان کے چومے جاتے ہیں، ان کی جو عزتیں ہیں لوگوں کے اندر، ان کا احترام ہے، ان کو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ پر ایمان لا کر آپ پر تو آپ کی توثیق کر کے ان کی ساری حیثیتیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، یہ ماننے والے نہیں۔ اب آئے وہ الفاظ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج معین کیا ہے۔ بقیہ بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کی شکل اس لیے دی تاکہ ہر ایک کو آزمائے جو جو کچھ اس کو دیا گیا ہے۔ آیا تورات پر ایمان رکھنے والے حضرت مسیح کو پہچانتے ہیں کہ نہیں، جن کا انتظار کر رہے تھے، مسیح آنے والا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنے تعصب، اپنی ہٹ دھرمی، اس کی وجہ سے ان کا انکار کیا، انہیں کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اسی طرح تورات اور انجیل کے ماننے والے محمد کو مانتے ہیں کہ نہیں، پہچانتے ہیں کہ نہیں، جن کی پیشن گوئیاں ان کے ہاں موجود تھیں، فارقلیت والی پیشن گوئی ہے، کتاب استثناء کے اندر 18ویں باب کی 18ویں آیت ان کی تورات میں موجود ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔ یہ کچھ دن پہلے امریکہ میں ایک بہت بڑے جیوش اسکالر جو ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے اسکالر، پروفیسر ہیں، پروفیسر ایمیریٹس، ان سے گفتگو ہوئی، میں نے اس آیت کا جب حوالہ دیا وہ چونک گئے، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اس پر غور کروں گا کہ موسیٰ کے مثل کون ہوگا اور بنی اسرائیل کے بھائی کون سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں جو نبی آئے وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہوئے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔ تو مانند اس نے مانا کہ ہاں، اس کا مراد یہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول ایک شریعت لے کر آئے، جیسے کہ موسیٰ شریعت لے کر آئے۔ بھائیوں میں سے ظاہر بات ہے وہ بنی اسرائیل تو نہ ہوئے، تو بنو اسماعیل ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے وضاحت کے ساتھ وہ پوری بات تو نہیں میں نے مانی، لیکن چونک گئے، اور میں حیران ہوا کہ وہ کتاب استثناء کی وہ آیت ان کے ذہن میں نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ یہ ہو جاتا ہے،
مختلف مذاہب کے پیروکار جو ہیں اور جو ان میں زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بعض چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں کرتے، جیسے شاہجہاں کے دربار میں واقعہ ہو گیا تھا، بالکل اس کا برعکس عیسائی مناظرین کا اور علماء اسلام کا مناظرہ ہوا، تو ایک عیسائی نے ایک آیت قرآن کی پیش کی اپنے دعوے کے حق میں دلیل کے طور پر، تمام علماء نے کہا نہیں یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے کہا بلاؤ قرآن، منگاؤ، قرآن منگایا، کھول کے دکھا دیا، اب سب کی گردنیں لٹک گئی، اس لیے کہ ان کے شب و روز تو گزرتے تھے فقہ پڑھنے میں، فتویٰ دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، قاضی صاحب نے مقدمہ جو ہے چکانا ہے، کسی مفتی نے فتویٰ دینا ہے، تو قرآن سے کیا سروکار ہے، وہ تو سارا معاملہ فقہ کا ہے، شب و روز ان کے فقہ ہی کے اندر گم تھے۔ قرآن مجید تو صرف یہ کہ وہ حصول ثواب کے لیے تلاوت تھی، حیران رہ گئے کہ ہے، اور دکھا دیا اس نے۔ اسی طرح کی حیرانی میں نے دیکھی تھی وشو گراڈ، پروفیسر وشو گراڈ کے چہرے پر، میں نے کہا انہوں نے کہا یہ ہے، میں نے کہا ہاں منگائیے، تورات منگائی، کھولی، نکالے، موجود ہے، حیران۔ بہرحال یہ اب امتحان تھا ان کا حضور کی آمد پر کہ یہ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے، جن کی پیشن گوئیاں ان کی اپنی کتابوں میں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے پائیں گے لکھا ہوا اپنے ہاں تورات اور انجیل میں، مانتے کہ نہیں مانتے۔ فاستبقوا الخیرات، تو اب تم تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بالآخر اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اللہ جتلا دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ پھر تکرار آئی، اعادہ ہو رہا ہے، حضور کو مزید تاکید کی جا رہی ہے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ذرا بچتے رہیے، چوکنے رہیے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں بچلا نہ دیں تم آپ کو بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی ہیں، یہ اڑنگے لگائیں گے، یہ طرح طرح کے فتنے اٹھائیں گے، اور پھر شریعت پر اور اللہ کی کتاب پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے نبی پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے کچھ گناہوں کی پاداش میں اب ان کو پکڑنا چاہتا ہے، ان کی سزا جو ہے وہ مقدر ہو چکی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فاسقین پر مشتمل ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ یہ ہے وہ رکوع کہ جس کی میں نے عرض کیا کہ ایک اہم ترین علمی جو اس کا ٹکڑا ہے، وہ علم کا خزانہ جو ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، آپ اس پر غور کیجئے، منکم سے مراد کیا ہے یہاں؟ ظاہر بات ہے کہ اس رکوع میں جو آیا، تورات کا ذکر آیا، تورات کے ماننے والے، انجیل کا ذکر آیا، حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضور کا ذکر آیا، قرآن کا ذکر آیا، تو گویا کہ یہی تین امتیں یہاں پر مراد ہیں، پیروان موسیٰ اور پیروان عیسیٰ، سابقہ امت مسلمہ، تورات اور انجیل کے ماننے والے، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو موجودہ امت مسلمہ ہے، جو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ شرعتاً سے کیا مراد ہے؟ یہ ذرا لفظ قابل توجہ ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ایک شریعت، وَمِنْهَاجًا، اور ایک لایہ عمل، ایک طریقہ کار۔ اس مادے سے قرآن مجید میں کل 5 جگہ پر الفاظ آئے ہیں۔ ایک شرع، یہ سورہ شورى میں 2 جگہ آیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔
تو دین جو اللہ نے دیا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو دین تو ایک ہی دیا، دین تو ایک ہی ہے۔ تو ایک ہے دین معین کیا جانا، وہ دین ایک ہے، دین میں کوئی فرق نہیں۔ اسی صورت میں آگے چل کر آتا ہے، یہ تو 13ویں آیت ہے، 21ویں آیت میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ جو مشرکین عرب ہیں ان کے کوئی ایسے شریک بھی ہیں کہ جنہوں نے ان کو کوئی دین دیا ہو؟ اللہ نے تو دین دیا ہے۔ تم پوچھو یہ لات عزا منات جو اس کو پوجتے ہو، کوئی دین دیا انہوں نے؟ کوئی کتاب دی؟ کوئی ہدایات دی؟ کوئی نظام دیا؟ کوئی قوانین دیے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ شرع دین کو معین کر دینا، یہ سورہ شورى میں 2 دفعہ آ گیا۔ اب اس کے بعد سورہ جاسیہ کا معاملہ ہے، بڑا عجیب ہے۔ اس کی 4 آیات میں پہلے تورات کا ذکر ہے، اس کے بعد انجیل کا ذکر نہیں ہے۔ تورات کے ذکر کے فوراً بعد آتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اس کے بعد اے محمد ہم نے آپ کو الامر جو ہے الدین، اس کی ایک شریعت پر ہم نے آپ کو اٹھایا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ بڑی بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعتیں 2 ہی ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیل میں کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت موسوی ہی کی توثیق کے لیے آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام، اور آج بھی موجود ہیں ان کے الفاظ موجودہ بائبل میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت محمدی کو، موزائک لا یعنی لا آف موزس کو میں ختم کرنے آیا ہوں، ہرگز یہ گمان نہ کرنا۔ شریعت ایک ہی تھی، کتابیں 2 ہونے کے اعتبار سے 2 امتیں شمار ہو گئی، جیسے کہ ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں، لیکن حقیقت شریعت کے اعتبار سے وہ ایک ہی امت ہے۔ یہ دوسری بات ہے سینٹ پال نے شریعت ساقط کر دی، تو موجودہ عیسائیت جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے کہ جس میں شریعت ہے ہی نہیں سرے سے۔ لیکن یہ تو ساری در حقیقت پالزم ہے، یہ کرسچینٹی ہے ہی نہیں۔ دی 100 کے مصنف نے صحیح لکھ دیا ہے کہ اصل جو ہے موجودہ کرسچینٹی وہ تو پال سے اس کی نسبت ہے۔ حضرت مسیح جب تک تھے تو ان کے حواری اور وہ در حقیقت یہود ہی کا ایک فرقہ، یہود ہی کی ایک جماعت سمجھے جاتے تھے۔ جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے، ایسے جماعت تھی۔ وہاں زیلوٹس بھی تھے، میں بعد میں تذکرہ کروں گا، لیکن یہ کہ وہ ایک خاص طرز پر کام کر رہے تھے حضرت مسیح، اس سے علیحدہ کوئی علیحدہ ایک امت بنا دینا یہ نہیں تھا پیش نظر۔ تو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو اس امر الدین کے ایک راستے پر، ایک شریعت پر ڈالا ہے۔ اور ایک لفظ یہاں پر آیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت معین کی ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے دین ایک ہے، شریعتیں جدا ہیں، لیکن تیسرا لفظ ہے منہاج، منہاج بھی جدا ہیں۔ اور میری در حقیقت آج کی گفتگو کا اصل موضوع یہی ہے، منہاج، طریقہ کار۔ طریقہ کار موسیٰ کا کیا تھا، طریقہ کار عیسیٰ کا کیا تھا، طریقہ کار محمد کا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ یہ بات ہے جو آج میں چاہتا ہوں، بلکہ ہمارے اس تربیتی پروگرام میں یوں سمجھیے کہ یہ مین تھیم ہے جس کا کہ آغاز اس وقت میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے اسی مضمون کو آگے ڈیولپ کرنا ہے، اور امت محمد میں جو بھی اس وقت تحریکیں اور جو جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کا جائزہ لینا ہے اس طریقہ کار کے حوالے سے، کہ ان کے ڈانڈے کہاں جڑتے ہیں، کہاں ملتے ہیں۔ ہم ان تینوں منہاجوں کو سمجھ لیں گے، جیسا کہ ابھی سامنے آ جائے گا، خاص ایک دوسرے سے مختلف ہے، کافی مختلف۔ اور اس سے پیش نظر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک وسعت پیدا ہو، فکر و نظر میں بھی اور قلب میں بھی، کہ اگر کسی اور منہاج پر کچھ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کی نفی مطلق، نفی کلی نہ کی جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا گیا ہے تمام انبیاء اور رسل ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، یہ امت واحدہ ہیں۔ موسوی منہاج محمدی منہاج سے مختلف تو ہو سکتا ہے، لیکن حرام نہیں ہو سکتا، ناجائز نہیں ہو سکتا، دین کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عیسوی منہاج، منہاج محمدی سے علی صاحب الصلاۃ والسلام مختلف تو ہو سکتا ہے،
لیکن ظاہر بات ہے کہ دین کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا، دین تو ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس اعتبار سے فرض کیجئے کہ امت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو شریعت موسوی کے مطابق، منہاج موسوی کے مطابق کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو منہاج عیسوی کے مطابق کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے منہاج محمدی کو براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ان سب کو چاہے یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر اس کے لیے جو دلیلیں ان کے پاس ہیں، وجوہات ہیں، بنیادیں ہیں، صغرا کبرا ہے، اسے چاہے کتنا بھی عزیز رکھے، لیکن دوسروں کے لیے بھی دل میں اور ذہن میں گنجائش رکھے کہ ہاں اس کے بھی گنجائش ہے۔ اگرچہ نوٹ کر لیجئے یہ دوسری بات، ایک طرف یہ ہے کہ وسعت فکر و نظر، وسعت قلب و صدر، سینہ کشادہ ہو، دل کشادہ ہو، سب کے لیے جگہ ہو، جیسے کہ سورہ شورى ہی میں فرمایا گیا ہے آیت نمبر 15، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ مختلف تحریکیں، مختلف جماعتیں، آخر سب کے سب اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو محنتیں ہم کر رہے ہیں اس کا اگر کوئی اجر و ثواب ہے تو ہمیں ملے گا، اور جو بھی سعی اور جہد آپ کر رہے ہیں اگر اس کا اجر و ثواب ہے تو آپ کو ملے گا۔ تو جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ لا حجت بیننا و بینکم، کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ خام کو جھگڑا کرنا، خام خواہ ایک دوسرے کی نفی کر دینا، نفی مطلق کر دینا، کیا فائدہ اس کا؟ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا ہی میں جمع کر دے، کچھ عرصے کے بعد ہم پر منکشف ہو جائے کہ آپ کا طریقہ ٹھیک تھا، ہم آپ کو جوائن کر لیں، یا آپ پر منکشف ہو جائے کہ نہیں یہ طریقہ بہتر تھا، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اللہ یجمع بیننا، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کو قافلے چلتے ہیں، بے شمار ہزاروں قافلے چل رہے ہوتے ہیں، اور 8-10 سڑکیں ہیں۔ اب تو سڑکیں کیا ہیں، وہ ہر سڑک فٹ بال کا گراؤنڈ ہے، اتنی چوڑی سڑکیں ہیں، بھری ہوتی ہیں لوگوں سے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا جھنڈا جو ہے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے ساتھ بچھڑ نہ جائے۔ وہاں بچھڑ گئے تو پھر بچھڑ گئے، پھر تو واپس جا کے مکے میں ملاقات ہوگی۔ اس حوالے سے قافلے بے شمار ہیں، لیکن جا کہاں رہے؟ عرفات، منزل تو ایک ہے۔ اور یہ کہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکیں کنورج کر رہی ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ کم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا۔ اور اگر دنیا میں نہ بھی جمع ہوئے تو ایک وقت تو آنا ہی ہے نا، میدان قیامت میں جمع ہوں گے کہ نہیں؟ پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کون کتنے پانی میں تھا، کون کتنا حقیقت پر اپنا موقف رکھتا تھا، اور کون جو ہے وہ خیالات اور تصورات ہی کے اوپر چل رہا تھا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے لیے کشادگی پیدا ہو سینوں کے اندر، ذہنوں کے اندر، قلوب کے اندر، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ امت کے لیے افضل منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرام تو وہ بھی نہیں ہو سکتے، نبیوں سے متعلق ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، حرام وہ بھی نہیں ہوں گے، افضل۔ اور جس کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا ان ھذا الامر لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اسی طریقے سے امام مالک نے جو فرمایا لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، یہ صرف منہاج محمد سے متعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے حجت منہاج محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین مثال ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پر قائم رکھے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ مختلف چیزوں میں سے انسان کسی وقت اتنا وہ یک رخا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر زیادہ زور ہوا اور ٹیڑھا ہو گیا۔ نہ تو یہ ہو کہ دوسروں کے لیے ذہن میں، قلب میں کوئی گنجائش ہی نہ ہو، میں دیگرم وہ دیگری، میں اور ہوں وہ اور ہے، بس خلاص نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بھی بات واضح ہے کہ اصل میں ہمارے لیے حجت منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، وقت تو ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے۔ سب سے پہلے ہم نوٹ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہاج کیا تھا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام
ان کی رسالت کا اصل رخ تھا فرعون کی طرف. بار بار آیا ہے ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون و ملئہ، ہم نے بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اور ظاہر بات ہے فرعون اور اس کے سردار وہ کفار تھے، لہذا ان کی طرف جو بعثت موسوی ہے اس کا رخ تو ہے دعوت الی اللہ، جس کا کہ سورہ غاشیہ سورہ نازعات میں تذکرہ ہے. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصیٰ ثم ادبر ویسعیٰ. یہ جو بھی آیات ہیں اس کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کو بھی دعوت اسلام دی. تم چاہتے ہو اللہ کا قرب حاصل کرنا، چاہتے ہو تمہارا تزکیہ ہو جائے تو میری پیروی کرو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض اعتبارات سے زیادہ نمایاں جو مقصد تھا بعثت موسوی کا، وہ ایک بگڑی ہوئی لیکن مظلوم، مغلوب اور محکوم قوم کو، مسلمان قوم کو غلامی کے پھندے سے نجات دلانا. بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب. ان کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں سے 12 جو ہیں قبیلے ہیں بنی اسرائیل. اچھا وہ قوم محکوم ہو گئی، مستضعفون بنا لی گئی، دبا رکھا ہے آل فرعون نے. یسومونہم سوء العذاب یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ ساری کیفیات کے اندر مبتلا ہے. اس قوم کو نجات دلانا غلامی کے بندھن سے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں یہ مضمون تو ایک مرتبہ آیا جو میں نے آپ کو سورہ نازعات کے حوالے سے بتایا ہے، ایک مرتبہ، اور وہ ہر جگہ آیا ہے جہاں رسولوں کا تذکرہ آیا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اب ان بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو جہاں سے یہ آئے تھے. یہ فلسطین سے آئے تھے، یہاں آئے تھے، حضرت یوسف کے زمانے میں آئے تھے، آباد ہو گئے تھے. اب یہ کہ اگر تم ان پر ظلم کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے، انہیں واپس جانے دو. کیسے جانے دیتے؟ ان کے لیے تو وہ مزدور تھے، خادم تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کے گھروں میں کام کریں. وہ تو لیبر تھی ان کے لیے. احرام مصر کے بنانے میں ان کی جو ہے، ان کے ہڈیاں جو ہے چورا ہو کر شامل ہیں. اس اعتبار سے جانے کیسے دیتے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی پوری کشاکش قرآن مجید ثابت کر رہا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی نجات، غلامی سے نجات، اس تعذیب اور پرسیکیوشن سے نجات، یہ اس کے اہم مقاصد میں سے ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے یہ بنی اسرائیل کیا تھے. اگرچہ یہ بنی ابراہیم ہے، ایک مسلمان قوم ہے، الحمدللہ کہ موحد تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ نہ ابھی ان کے پاس کتاب تھی، نہ شریعت تھی. تورات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، شریعت تو تورات میں آ رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن ہمارے ایمان میں جو شامل ہیں وہ صرف 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن. اور صحیفے کہاں ہیں ابراہیم کے معلوم بھی نہیں. گمان ہے، میرا ذاتی گمان ہے کہ اپنشد جو ہیں ہندوؤں کی متبرک کتابوں میں سے وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. واللہ عالم، یہ گمان ہے. جس کو ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ 4 کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن ان کا اس وقت کردار کیا تھا، میں وہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو آپ سمجھیں. ایک نسلاً مسلمان قوم تو وہ تھی. کردار نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے معدود چند نوجوان ایمان لائے، پوری قوم نے انہیں نہیں مانا اللہ کا نبی اور رسول. حالانکہ ان کے، آپ سمجھئے، نجات دہندہ بن کر آیا ایک شخص. چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا فما من لموسیٰ الا ذریۃ من قومی علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. سورۃ یونس علیہ الصلوۃ والسلام.
نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے۔ قوم مسلمان ہے، بھائی مانا کہ حضرت یعقوب کی نسل ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی تصدیق، حضرت موسیٰ کو رسول ماننا، نبی ماننا، اس کے بارے میں قرآن کا فتویٰ یہ ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ، چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، باقی پوری قوم ڈرتی رہی اگر موسیٰ پر ایمان لائیں گے فرعون ہم پر اور عذاب کے جو کوڑے اور برسائے گا۔ وَمَلَئِهِمْ، اور خود ان کے اپنے سردار جو تھے وہ فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، جیسے ہمارے ہاں خان صاحب، خان بہادر اور سر جو ہوتے تھے وہ کون تھے؟ وہ مسلمانوں میں سے، ہندوؤں میں سے ہوتے تھے، وہ انگریزوں کے ایجنٹ بن کر در حقیقت ان کی جو حکومت کی گاڑی ہے اس کو سپورٹ کرتے تھے، اس کو چلاتے تھے۔ اسی طرح قارون کون تھا تو قوم موسیٰ میں سے، قرآن مجید سورہ قصص میں واضح کرتا ہے۔ دولت کیسے آ گئی تھی؟ مقربین تھا، فرعون کے دربار کے مقربین میں سے تھا، بہت بڑا کانٹریکٹر ہوگا، جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے کانٹریکٹرز جو ہیں انگریز کے دور میں تھے، پھر وہ کروڑ پتی بنے، ان کو تو پھر بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے، خاص طور پہ جنگ کے زمانے میں تو سپلائی کے کانٹریکٹرز جو ہیں ان کے تو یوں سمجھیے کہ چاندی نہیں سونا تھا۔ تو اس طرح کی قوم تھی وہ۔ تو پہلا نقشہ تو اس قوم کا آپ نے دیکھ لیا، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ اگلا سن لیجئے، 9 معجزے قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہم نے، 9 آیت۔ تو 9 معجزے فرعون اور اس کی قوم نے دیکھے تو بنی اسرائیل نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ کیا عصائے موسیٰ کا معجزہ بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا؟ کیا ید بیضہ کا معجزہ اسرائیل نے نہیں دیکھا؟ یا جو اور 7 ملے انہیں، کبھی ان پر میڈکوں کا عذاب آ گیا، کبھی چچڑیوں کا عذاب آ گیا، کبھی خون کی بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی جو ہے وہاں پر قحط سالی ہو رہی ہے، وہ ساری آیات جو ہیں یہ سب دیکھی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا معجزہ اپنی نگاہوں سے یہ دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اور فرعون ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اس کے باوجود اس ناہنجار قوم کا حال یہ ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ، جب ہم نے سمندر سے انہیں پار کر دیا تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر کہ جن کے بت تھے، جن کے اوپر وہ دھیان کرتے تھے، بیٹھتے تھے، مراقبہ کرتے تھے۔ یعکفون علی اصنام لہم، اصنامہم، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کا ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی تراش دو، خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر۔ اب تم جس اللہ کی بات کرتے ہو وہ تو ہم دیکھ سکیں اسے، نہ چھو سکیں نہ کچھ کر سکیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ہم دیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ذرا کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، تو ہمیں ذرا کوئی دکھائی دینے والا معبود تراش دو۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، ان کا تم ایسی قوم ہو کہ جو نہایت جہالت کا معاملہ اختیار کر رہے ہو۔ یہ کون سی قوم ہے؟ 9 معجزے وہ اور 10واں معجزہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ سمندر پھٹ گیا انہیں راستہ دینے کے لیے، اور وہ قوم ہے کہ جو اپنے لیے بت تراشنے کی فرمائش کر رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ نے بلایا حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر، بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ 70,000 کی روایت ہے، 70,000 قتل کیے گئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں۔ ظاہر بات ہے ان میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے کچھ حصہ لیا، لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی۔ یہ تو وہ ہے کہ جو آخری وقت تک قائم رہے اپنے شرک کے اوپر، اپنے ارتداد پر مصر رہے، جن کو قتل کیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے۔ تو اندازہ کیجئے ایک ایسی بگڑی ہوئی قوم، ایسی ناہنجار قوم، لیکن چونکہ ہے مسلمان قوم۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں آج کر رہا ہوں، بہت سے میرے رفقاء کو نئی سی بات معلوم ہوگی، لیکن یہ کیوں میں آج آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اصل میں آج شام کے بھی جو تقریر ہے بعد نماز عشاء اس میں یہ بات کھلے گی۔ پھر یہ کہ آخری بات آئی ہے، یہ سارے مراحل سے گزر کر
مزید معجزے اور دیکھ لیے، ظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوى، جب جہاں جہاں جا رہے ہیں صحرا کے اندر اوپر سائبان ساتھ کے ساتھ سفر کر رہا ہے بادلوں کا، اور من نازل ہو رہا ہے، سلوہ نازل ہو رہا ہے، خوراک اللہ تعالیٰ خاص اپنے خزانے سے بھیج رہا ہے۔ اب بتا لیجئے 9 جمع 1 اور پھر جمع ایک اور، ایک ہی چٹان سے 12 چشمے بھی نکلوا دیے تھے، 11 ہو گئے، اور یہ جو من و سلوہ ہے اور یہ غمام ہے، اس کو اور لیجیے۔ کم سے کم 13 معجزے دیکھنے والی قوم کا کیا حال ہے کہ جب کہا گیا کہ اب ذرا قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ، کورا جواب، یا موسیٰ انا ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا، جب تک وہ اس کے اندر، جو اس ملک کے اندر، اس فلسطین میں ہم داخل ہی نہیں ہوں گے، جب تک یہاں جو آباد قومیں وہاں سے نکل نہ جائیں۔ قتال کے لیے ہم تیار نہیں، جانے دینے کو ہم تیار نہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، جب کوئی 2 نوجوان اور تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں سے، وہ ذریتاً، جو ابھی الفاظ آئے تھے کہ ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے، تو 2 نوجوان خاص طور پہ جو بہت قریب تھے حضرت موسیٰ کے، یوشع ابن نون جو جوشوا کہلاتے ہیں بائبل میں، اور کالب بن یفنہ، ان دونوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کرو، ہمت کرو، کیوں کم بزدلی دکھا رہے ہو؟ کورا جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور اپنا یہ عصا بھی لے جاؤ اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، وہاں جا کے تم جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔ اور اتنی شدید بیزاری طاری ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، انہوں نے عرض کیا پروردگار اب مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، اور یہ قوم جو ہے کورا جواب دے رہی ہے، کورا جواب۔ تو اب ہمارے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس ناہنجار قوم کے ساتھ اب میں مزید ایک لمحہ بھی رہنے کو تیار نہیں۔ یہ سارا میں نے کیوں بتایا ہے؟ بگڑی ہوئی مسلمان قوم، لیکن اس کی بھی نجات، غلامی سے چھٹکارا دلانا، اس کو مصائب سے نکالنا، مسلمان ہے چونکہ قوم مسلمان ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ ہے منہاج موسوی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا بھی رد کر دی کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہیں رہنا پڑے گا۔ ہاں ہم صرف یہ سزا دے رہے ہیں تو ان کو، ان بدبختوں کو، اگر انہوں نے اس وقت یہ بزدلی نہ دکھائی ہوتی تو ابھی یہ فلسطین ابھی انہیں دے دیتے، ابھی حکومت قائم ہو جاتی اسلامی، لیکن نہیں، انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، اب یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، ارض مقدس ان پر حرام ہے۔ انہی 40 سالوں میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہ نئی نسل جو پیدا ہوئی صحرا میں، 40 برس میں تو ظاہر بات ہے وہ اب جوان ہو کر تکڑی ہو گئی، اور اس کے اوپر وہ غلامی کا داغ نہیں تھا، غلامی کا داغ جو نفسیات کے اندر گہرا اتر جاتا ہے، غلامی کی وجہ سے غیرت کچلی جاتی ہے، حمیت ختم ہو جاتی ہے قوم کے اندر، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، جب وہ کیفیت ہو گئی تھی، وہ لوگ گئے جن کی وہ کیفیت ہو گئی تھی، اب صحرا میں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو یہ بندہ صحرائی جو قوم ابری ہے اس نے پھر قتال کیا ہے، جوشوا حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں، اور پھر فلسطین کو فتح کیا۔ یہ ہے ایک منہاج، منہاج موسوی، ایک مسلمان قوم کتنی ہی بگڑی ہوئی ہو، کتنا ہی اس کے اخلاق میں، اس کے دین میں فساد آ گیا ہو، لیکن پھر بھی اس کی دنیاوی فلاح و بہبود، اس کو غلامی سے نجات دلانا، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ان کو اس میں ایک اہم مقصد کی حیثیت سے شامل کیا ہے۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، بہت سے اعتبارات سے بالکل حضرت موسیٰ کے برعکس، یہ بھی پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، چاہے بن باپ کے پیدا ہوئے لیکن بن ماں کے تو نہیں ہے نا، مریم کون ہے؟
سلام علیہا، مریم جو ہے وہ تو اب اسرائیلی ہے نا، تو اسرائیل ہی کی طرف ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل. اور ان کے بارے میں خاص طور پر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی رسالت کا اصل رخ تھا بنی اسرائیل کی طرف، انہیں کسی اور کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. جبکہ موسیٰ کی بعثت، اس کے اندر دو پہلو تھے. ایک بعثت موسیٰ کی فرعون و ملئہ، اور ایک ہے بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کے لیے مصلح ہے، کوشش ہے، لیکن اصل نجات دہندہ ہے، اور اصل دعوت نبوت و رسالت کا رخ جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہے. یہاں حضرت مسیح بھی پیدا ہو رہے ہیں بنی اسرائیل میں، وہی انہوں نے جو بھی اپنا وقت ہے گزارا ہے. اب اور بات نوٹ کیجئے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر غلام ہوئے تھے، یہاں ان کے اپنے ملک میں غلامی آئی ہوئی ہے. رومن امپائر کا قبضہ ہے، رومن امپائر کا ایک صوبہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر پیلاٹس پونٹس. انہوں نے مقامی طور پر بھی ایک یہودی کو حکمران بنا رکھا ہے. یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ انگریزوں نے، ایک تو ہندوستان کا حصہ وہ تھا جو براہ راست تاج برطانیہ کے تحت تھا، اور ایک وہ تھا جو انڈائریکٹلی یہاں نواب صاحب تشریف فرما ہے. تو اصل حکومت تو انگریز کی تھی، نواب صاحب کی کیا حکومت تھی؟ نہ راجے کی کوئی حکومت، نہ نواب کی حکومت. وہ ایک ریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا تھا انگریز، اصل حکومت اس کی تھی، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. باقی یہ کہ انٹرنل آٹونومی ہے، وہ تمہارا اپنا ایک نظام ہے، وہ راجے ہوں، مہاراجے ہوں اور یا نواب ہوں، تو اسی طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا تھا. اصل حکومت تھی رومنز کی، ان کا گورنر وہاں موجود ہے، پیلاٹس پونٹس. لیکن یہ کہ یہاں انہی میں سے ایک کو بنا رکھا ہے انہوں نے، دکھاوے کے لیے ایک ان کا بادشاہ بنا رکھا ہے. نوٹ کیجئے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا نام تک نہیں لیا، کجا یہ کہ اس کے لیے کوئی مہم کریں، چلائیں، کوئی دعوت دیں، کوئی تحریک اٹھائیں. یہ کیوں رومن ہم پر حکمران ہو گئے؟ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے، زیلوٹس کا جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا، ایک گروہ موجود تھا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، جو بغاوت کی تیاریاں کرتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، پہاڑوں کی کھوہ میں رہتے تھے. انہی میں سے تھا وہ جوڈاس اسکاریوٹ جس نے کہ حضرت مسیح کو پکڑوایا ہے، گرفتار کروایا ہے. وہ زیلوٹس میں سے تھا، اور وہ آ کر ان کا حواری بنا ہے، اور بہت معتقد تھا، بہت معتقد تھا، یقیناً سچا ایمان رکھتا تھا حضرت مسیح پر. لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ مسیح ایک دفعہ رومنز کے خلاف اگر بد دعا کر دیں گے تو رومنز کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مسیح اگر کہہ دے تو پہاڑ بھی ٹل جائے گا. اسے تو اتنا یقین تھا، پہاڑ سے کہہ دے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، وہ ہٹ جائے گا. اگر وہ زندہ کو مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، احیاء موتا، خلق حیات، یہ تو اللہ کے خاص کام ہے. پھر یہ کہ جو بھی ان کے دوسرے معجزے تھے، مادر ذات جو ہے اندھا ہے اور اس کو بینائی آ گئی ہے، اور وہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو انتہائی موذی جو مرض ہے وہ لگا ہوا ہے، کوڑی ہے، اور ہاتھ پھیرا ہر کوڑ ختم ہو گئی. یہ مسیح، یہ اگر بددعا دے دے گا، اسی لیے اس نے کہا تھا ذرا اس کو گرفتار کروا دو، جب اسے تکلیف پہنچے گی نا پھر یہ بددعا کرے گا. تو جب یہ بددعا کرے گا تو پھر یہ ہے کہ یہ رومن امپائر کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اصل میں اپنے اس یقین کی وجہ سے اس نے گرفتار کرایا. لیکن یہ حضرت مسیح نے کچھ نہیں کہا، کبھی رومنز کے خلاف زبان نہیں، ایک لفظ نہیں بیان کیا. بلکہ جب ان سے پوچھا گیا، حکمت دیکھیے یہاں تک حکمت برتی ہے، پوچھا گیا یہ ہم سے ٹیکس مانگتے ہیں تو یہ ٹیکس ہمیں دینا چاہیے یا نہیں؟ رومنز ہم سے ٹیکس مانگتے ہیں تو ہم دیں یا نہ دیں؟ تم کیا دیتے ہو ٹیکس میں؟ سکے دیتے ہیں. کہاں ہے سکہ؟ سکہ لا کے دکھایا، اس پر تصویر بنی ہوئی ہے سیزر کی، شہنشاہ روم کی. جو روم کا ہے وہ روم کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اب یہ بات کی ہے، لیکن براہ راست کوئی بغاوت کے اوپر انہیں انسائٹ نہیں کیا. کہیں یہ کہ تم دینے بند کر دو یہ لگان اور یہ ٹیکس، یہ نہیں کہا. بلکہ آخری بات جو تھی، جب یہودیوں کی عدالت نے کنڈیم تو انہوں نے کیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، لیکن کوئی کیپٹل پنشمنٹ وہاں نہیں ہو سکتی تھی رومن گورنر کے بغیر، وہ خود نہیں دے سکتے تھے. عدالت ان کی تھی، لیکن جیسے کہ کوئی نواب بھاولپور ہوں یا مہاراجہ کشمیر ہوں، ان کو جو بھی حقوق تھے وہ تھے، لیکن کوئی کیپٹل پنشمنٹ وہ نہ دے سکے. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں.
لہذا انہیں ریفر کرنا پڑا پائلیٹس پونٹس کو. انہیں صاف کہا کہ اس نے ہمارے خلاف تو کوئی جرم کیا نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی کیس اگینسٹ ہم. پھر جب دوبارہ ان کی طرف سے آیا کہ نہیں صاحب ہمارا فیصلہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, تو اس نے ایک تسلا منگایا پانی کا, اس میں ہاتھ دھوئے. آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس, میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں, جیسس کا خون تم پر ہے, تمہارے ذمہ ہے. یہ ساری بات میں نے کیوں بتائی؟ آپ نے دیکھ لیا تضاد. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو جو مسلمان ہے اس کو فرعون کے ظلم اور تشدد سے نجات دلانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. قوم کو لے کر نکلے ہیں راتوں رات, پیچھے تعاقب ہوا ہے. وہ وقت بھی آیا جب قوم ان کے سر ہو گئی الٹی, انا لمدرکون, موسیٰ کہاں لا کے ہمیں مروا دیا, اب آگے تو سمندر ہے اور پیچھے وہ فرعون کا لاؤ لشکر آ رہا ہے, وہ تو مروا دیا تم نے یہاں لا کر. جبکہ اس کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ان کے لیے. یہاں یہ کہ ان کے اپنے گھر میں آ کر رومی حکمران ہیں, حضرت عیسیٰ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. اس کے برعکس ان کی ساری کوشش یہود کی اخلاقی اور روحانی اصلاح ہے. ساری جو آپ انجیل پڑھ جائیے, روح دین, تم نے دین کا صرف چھلکا اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے, اصل دین تمہارے ہاں سے گیا. تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جو اوپر سے بڑا اس کو سفیدی کی ہوتی ہے, اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تم گل چکے ہو روحانی اعتبار سے, سڑ چکے ہو اخلاقی اعتبار سے. ساری جد و جہد جو ہے پوری اناجیل پڑھ جائیے, وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل دین کی حقیقی روح کی طرف رجوع کریں, ایمان کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں, اور ان کے اندر جو اخلاق ہیں وہ واقعتاً ان لوگوں کے اخلاق پیدا ہو جائیں جو اللہ کو ماننے والے اور آخرت کے ماننے والے ہیں. قوم کی اصلاح کی جد و جہد اور ان کی غلامی وغیرہ کے معاملے میں قطعاً کوئی سوال ہی نہیں. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ گورنر کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی کیس ہی نہیں ہے اس کے خلاف, وی ڈونٹ ہیو اینی کیس اگینسٹ ہم. اور یہ پائلیٹس پونٹس جو ہے داماد تھا سیزر کا, اس وقت کا جو رومن ایمپرر تھا اس کا داماد تھا. اس کی بیوی نے بھی جا کر حضرت عیسیٰ کا ایک وعظ سنا تھا, لباس بدل کر گئی تھی, اور اس نے آ کر کہا تھا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے مسیح, کوئی غلط بات اس نے نہیں کی, کوئی بغاوت کا کلمہ اس نے بلند ہی نہیں کیا, کوئی ہمارے خلاف جو ہے ابھارا ہی نہیں لوگوں کو, بلکہ جو ابھار رہے تھے وہاں پر ان کا ساتھ نہیں دیا حضرت مسیح علیہ السلام نے. تیسری بات جو ان میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنا کوئی مرکز نہیں بنایا. ہمہ وقت سفر, گردش, میں گشت کا لفظ ذرا اس وقت روک رہا ہوں اگرچہ آئی گیا زبان پر, گردش, آج یہاں کل وہاں. ابھی یروشلم میں ہے, ابھی نظرت میں پہنچ گئے ہیں, ابھی جھیل گلیلی پر ہے, مچھلیوں پکڑنے والوں کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں, مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں. وعظ, تبلیغ, نصیحت, سرمنس, بہترین سرمنس. مجھے نہیں, میرے محدود معلومات کی حد تک انجیل میں جو حضرت مسیح کے مواعظ ہیں ان سے زیادہ مؤثر کوئی وعظ دنیا میں میری نگاہوں سے نہیں گزرا. اس لیے کہ بدقسمتی سے حضور کے مواعظ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوئے. اصل مواعظ تو آپ کے ہوئے مکے کے اندر, اور ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بلکہ حضور نے تو آخری وقت تک بھی لا تکتبوا عنی الا القرآن روکے رکھا, میری باتیں مت لکھو بلکہ صرف قرآن لکھو, تاکہ وہ گڑبڑ نہ ہو جائے جیسے انجیل میں ہوا ہے. انجیل میں اللہ کا کلام, حضرت عیسیٰ کا کلام, حضرت عیسیٰ کی سیرت اور سوانح سب گڑبڑ ہے. حضور نے قرآن کو بالکل جیسا کہ ہے, اس میں کہیں کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے, کہیں کوئی کسی درجے میں بھی کوئی اور شے شامل نہ ہو جائے کہ پھر وہ مختلف ہی ہو جائے لوگوں کے نزدیک, ایسی بات نہ ہو. لہذا وہ مواعظ جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. جو مواعظ حضرت مسیح کے آتے ہیں, واقعہ یہ کہ میرے علم میں ان سے زیادہ مؤثر وعظ دنیا میں موجود نہیں. یہ ہے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ دونوں بنی اسرائیل میں بھیجے گئے, لیکن دونوں کے منہاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگرچہ جو مشترک چیزیں ہیں وہ کیا ہے, دونوں کی شریعت ایک, دونوں کی مساعی ان کی اپنی زندگی کے دوران
کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ حضرت موسیٰ بھی دین کے ایک نظام کو قائم ہوتے دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قوم اس حالت میں تھی، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو؟ حضرت مسیح بھی چلے گئے، کوئی نتیجہ ان کی دعوت کا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں آیا۔ دونوں میں ایک اور قدر مشترک ہے، دونوں کے انتقال کے یا حضرت مسیح کے رفع سماوی کے، ابھی ان کی موت تو واقع نہیں ہوئی ہے، رفع سماوی حضرت مسیح کا اور انتقال حضرت موسیٰ کا، دونوں کے ہاں 300 برس کے بعد پھر گلوری، سطوت، شوکت اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن 300 برس کے بعد۔ اس لیے کہ یوشع ابن نون کے زیر قیادت فتح تو کر لیا یہودیوں نے فلسطین کو، لیکن 12 مملکتیں بنا لی، چھوٹی چھوٹی، جیسے مغلیہ دور کے آخر میں طوائف الملوکی ہو گئی تھی، پھر وہ آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے، لہذا جو مشرکانہ اقوام آس پاس تھی انہوں نے ان کو دبا لیا تھا۔ تبھی انہوں نے پھر کہا تھا وقت کے نبی سے کہ ہمیں تو ہمارا سپہ سالار اور بادشاہ بنا دو تاکہ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ تو حضرت طالوت کا تعین ہوا، پھر طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، اللہ نے فتح دی، تو پھر وہ دور شروع ہوا۔ 300 برس کا فصل ہے حضرت موسیٰ کے انتقال میں اور طالوت کی حکومت کے قائم ہونے میں۔ طالوت، داؤد اور عیسیٰ اور سلیمان، یہ 100 برس جو ہیں یہ ان کی خلافت راشدہ ہے، لیکن یہ خلافت راشدہ جو ہے اس کے اور ان کے نبوت اور رسالت کے مابین 300 برس کا فصل ہے، جبکہ یہ معاملہ محمد رسول اللہ کا ہے صرف کہ آپ کے ساتھ ہی، آپ کے انتقال کے ساتھ ہی آپ کی خلافت راشدہ ملحق ساتھ جڑی ہوئی دنیا میں آئی۔ یہی معاملہ ہوا ہے حضرت مسیح کے ماننے والوں کا، 300 برس تک شدید ترین پرسیکیوشن کا شکار رہے، تاں کہ سن 300 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین، ایمپرر کانسٹنٹائن آف روم، ہی کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی، اس نے عیسائیت قبول کر لی اور پوری پھر سلطنت روما عیسائی ہو گئی، اب عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا۔ دونوں میں یہ مشابہتوں کے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آئیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا منہاج کیا ہے؟ ایک لفظ اس کے لیے اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے، یہ انقلابی منہاج ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، اسی طرح منہاج نبوی کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دین کی تکمیل ہو گئی تو دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، یہ آپ کا مقصد بعثت قرار پایا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کے لیے یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور محمد رسول اللہ کے لیے 3 مرتبہ آئے۔ آپ کا مقصد بعثت نمایاں ہو گیا بقیہ تمام انبیاء اور رسول کے مقصد بعثت سے۔ مبشرین، منذرین اور داعیان الی اللہ، یہ تو سب تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، سب تھے، مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، داعی اللہ باذنہ ہی سب تھے، اپنی اپنی جگہ پر روشن چراغ تھے، اگرچہ جو چراغ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن باقی حیثیتیں مشترک ہیں سوائے اس ایک حیثیت کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور اس کے حوالے سے وہ انقلابی منہاج ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہمیں سیرت موسوی میں اور سیرت عیسوی کے اندر ہمیں کوئی اس کا پیرلل نہیں نظر آ رہا۔ وہ 6 سٹیپس جو میں نے گنوائے ہیں منہج انقلاب نبوی میں، اکثر و بیشتر چونکہ تنظیم کے رفقاء یہاں موجود ہیں وہ خوب واقف ہیں۔ 3 جمع 3، دعوت ایمان، پھر تنظیم، یہ نہیں کہ بس دعوت دے کر اور چھوڑ دیا جائے انہیں، نہیں، جنہوں نے قبول کیا ہے اب انہیں منظم کرو۔ انقلاب تو نہیں آتا منظم جماعت کے بغیر، دین کا غلبہ تو نہیں آتا۔ اگر حضرت موسیٰ نے بھی پہلے دن سے بیعت لینی شروع کی ہوتی ہے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، تو کیا قتال سے انکار کر سکتے ہیں ان وقت آنے پر؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، لیکن وہاں ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، وہ تو بولڈ فرام دی بلو آ گیا ان کے لیے، اچانک ایک بات سامنے آ گئی۔ اس اعتبار سے منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہدف ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کریں اس دین حق کو کل کے کل دین پر، اور یہ انقلابی منہاج ہے۔
اس کے لیے دعوت ایمان کی بدریہ قرآن، تنظیم بدریہ بیعت، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ تربیت اور تزکیہ، یہ تین ہو گئے، ان سے ایک طاقت ہاتھ میں آئی۔ یہ طاقت جب تک اتنی نہیں ہے کہ ٹکراؤ مول لے سکے معاشرے کے ساتھ اور نظام کے ساتھ، اس وقت تک پیسیو ریزسٹنس، صبر محض، تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی اڑا دیے جائیں تو تم ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، بندے رکھو۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس۔ 12 برس تک مکے میں یہ تھا، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے فار 12 لانگ ایئرز ایٹ مکہ۔ تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تمہیں کباب بنا دیے جائیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، لیکن تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ لیکن جب وقت آ گیا، اب آگے بڑھو، چیلنج کرو، اقدام، اب باطل سے ٹکر مول لو۔ اقدام کے نتیجے میں تصادم ہوگا، بالفعل تصادم شروع ہوا غزوہ بدر سے، اور عرب کی حد تک مکمل ہو گیا 8 برس میں۔ 17 رمضان المبارک سے شروع ہوا تھا سن 2 ہجری، اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور جیسا کہ ہر انقلاب میں ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر مکمل ہونے کے بعد وہ پھیلتا ہے، بلکہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ انقلاب واقعی انقلاب ہے تو وہ کسی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں رہ سکتا، کسی قومی حدود کا پابند نہیں رہ سکتا، یہ تو بڑھے گا، اس لیے کہ وہ ایک نظریے پر اس کی بنیاد ہے۔ نظریات کے لیے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، نہ بادلوں کے لیے نہ ہواؤں کے لیے کوئی پاسپورٹ اور ویزا ہے، نہ نظریات کے لیے ہے۔ افکار اور نظریات کے لیے کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں، وہ تو پھیلے گے۔ آپ کو معلوم ہے بولشوک ریولوشن رشیا میں آیا، لیٹن امریکہ میں کیسے پہنچ گیا، وہ کیوبا میں کیسے حکومت قائم ہو گئی کمیونسٹوں کی، وہ تو نظریہ ہے، پھیل گیا۔ اس اعتبار سے آخری 7ویں سٹیج بھی حضور کے انقلاب کی کہ وہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ انقلاب حقیقتاً انقلاب ہے، اور سورہ توبہ میں اس کا حکم دے دیا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو بھی تمہارے سرحدیں ملتی ہیں تمہارے ساتھ کفار کی، ان کے ساتھ قتال کرو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ پھر فوجیں نکلی ہیں، 3 چیزیں ہیں، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، تمہاری املاک، تمہاری تمام چیزیں محفوظ، جانیں مال سب محفوظ۔ اگر یہ نہیں جزیہ دینے کا وعدہ کرو اور تابعدار ہو جاؤ، تب بھی تمہاری جان مال محفوظ، اور یہ نہیں تو آؤ میدان میں، تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور جب رستم نے سپہ سالار ایران نے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیا ہوا، آپ کو کیوں لوگ آپ آ گئے، پہلے بھی ٹرائبل ریڈز آپ کیا کرتے تھے، عرب کے صحرا سے لوگ آتے تھے، کوئی لوٹ مار کر کے لے جاتے تھے، چلے جاتے تھے، اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، کیا ہوا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے لوٹ مار کرنے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، اللہ نے بھیجا اپنے محمد کو، رسول کو، اور رسول نے بھیجا ہمیں۔ انا قد ارسلنا، اب ہم مشن پہ ہیں، وی آر آن اے مشن ناؤ۔ اور مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، لوگوں کو نکالیں جاہلیت اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، بادشاہوں کے ظلم و ستم اور ان کا جو بھی ان کا خون چوسنے کا نظام ہے، جاگیردارانہ نظام، اور کسانوں سے اور جو بھی کچھ کام کرنے والے ہیں ان کی تمام محنتوں میں سے، ان کے ٹیکسز کے ذریعے سے ان کا خون چوسنے کا نظام جو ہے اس کو ہم ختم کریں، تاکہ لوگوں کو نکالیں بادشاہوں کے ظلم و جور کے پنجے سے اور اسلام کے نظام عدل کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ مشن ہے ہمارا۔ تو یہ ہے منہج انقلاب محمدی، یہ منہج موسوی سے، منہج عیسوی سے۔ منہج عیسوی کے بارے میں تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فٹ ان ہو جاتا ہے ابتدائی دور میں، لیکن یہ میں آج شام کو اصل میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تو ہمارا در حقیقت مقدمہ ہے اس دفعہ کے مباحث کا۔ ہندوستان کے حوالے سے ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے، ان میں جو تحریکیں اٹھی ہیں، جو جد و جہد ہوئی ہے، جس طریقے سے ہوئی ہے،
ان میں سے کس کس کے ڈانڈے کہاں کہاں ملتے ہیں، کن میں کس حد تک کس کس سے مشابہت ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ آج شام کو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔